چند سوالات ہمارے آڈینسز کے آئے ہیں اس سلسلے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری کیوریز آئی ہیں، ان کے جوابات اس نشست میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال ہے ہمیں ابو ظہبی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگین ریگارڈنگ دی کیوری آف زکوٰۃ، گولڈ سے ریلیٹڈ ہے، گھر، کار، ذریعہ زمین ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اب دیکھیے، اس میں جو گولڈ اینڈ ریلیٹڈ ہے، یہ تو آلریڈی ہر جگہ پہ ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے۔ 7.5 تولے سونا یا اس کے بنے ہوئے زیورات، اس سے زیادہ پہ زکوٰۃ ہے، یہ نصاب ہے۔ دس از جسٹ لائک ایز وی کین سے a limit of having that particular property with someone else۔ اب دوسری اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ گھر، تو گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ آپ کے استعمال میں ہے تو۔ اگر آپ اسے اپنے استعمال میں رکھتے ہیں تو اس گھر پہ کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کرائے پہ اجارے پہ دیا ہوا ہے تو سال بھر میں اس کا اجارہ یا کرایہ آپ کے پاس ایکسٹرا آمدن میں اتنا آتا ہے، اور وہ بھی آمدن آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے، آپ اسے خرچ نہیں کرتے، اگر محفوظ رہتی ہے وہ آمدن آپ کے پاس سال بھر، اور اس کے بعد اس کے مطابق جو حکومت وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر کرتی ہے، اس کی لمٹ پہ آتا ہے تو اس سے اباؤ پہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں تو اس پہ بھی کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا اجارہ لے کر بھی اسے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے لیے خرچ کر لیتے ہیں۔ کار، کسی قسم کا کوئی آپ کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کار آپ کے استعمال کی سواری ہے، وہ جتنی ہی مالیت کی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے زیر استعمال رہتی ہے۔ اگر وہ زیر استعمال نہیں بھی رہتی، آپ اسے کھڑا کر کے رکھتے ہیں گھر میں، تب بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہے اس سے الگ۔ اس کے بعد زمین وغیرہ کے، تو زمین کے لیے آلریڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختلف قسموں کی زمینوں کے لیے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریشو آف زکوٰۃ مقرر کر دی ہے۔ مثلا اگر تو وہ نہری زمین ہے تو اس کے لیے 5% ہے، اور اگر وہ آسمان سے بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے زمین، اور اس سے آپ کی یافت آتی ہے، آپ اس کے لیے پروڈکشنز اس کی لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس پر 10% ہے۔ اور یہ چیز آپ کے لیے ان پھلوں کے اوپر بھی صادر ہوتی ہے جو ڈیوریبل قسم کے فروٹس ہیں، لیکن پیرشیبل قسم کی چیزیں جو ہیں، وہ اس زمانے میں چونکہ کسی قسم کے ایسے سٹوریج کا انتظام نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہیں مقرر کی تھی۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اگر اس طرح کے سٹوریج آپ وہاں پر مینٹین رکھ سکتے ہیں، جیسے ہیں ہمارے پاس کولڈ سٹوریج، تو ان پر بھی حکومت وقت چاہے تو لگا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور سوال انہی کی طرف سے آیا ہے کہ اگر گولڈ وائف کا اور بیٹی کا الگ ہو تو، اب دیکھیے، گولڈ کسی کا الگ یا کسی کا اکٹھا ہو، اگر وہ نصاب پہ پورا اترتا ہے، 7.5 تولے سے زیادہ ہے، تو وہ الگ ہو یا اکٹھا ہو، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے اوپر وہی ہوگا، یعنی 2.5%، 2.5% اس کی مالیت مقرر کر کے پیسے دے دیں آپ، یا آپ اس کے لیے گولڈ اتنا کاٹ کے دے دیں 2.5%۔ یہ اس کے لیے الگ الگ ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ایک کار ایک بھائی کے نام اور ایک دوسرے کے، لیکن کفالت کرنے والا ایک ہی ہو تو، اب یہ آلریڈی ہو چکا ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ سواری کے اوپر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھائی کی ہو یا آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، کفالت ایک کرنے والا ہو یا خود اپنی کفالت کرے، تو کسی گاڑی پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مینز آف کمیونیکیشن ہیں، اور ان کو آپ کتنا ہی کھڑا کیوں نہ رکھ دیں، تب بھی آپ کو چلانا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کے ہیں یہ، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی مد اس میں نہیں شامل کی کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہو۔ اس کے بعد کہا کہ سملرلی وائف اینڈ بیٹی کی کفالت بھی ایک ہی شخص کرتا ہو تو زکوٰۃ کا کیا سین ہوگا؟ اب دیکھیے، اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، کفالت کوئی کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا۔ اگر نصاب زکوٰۃ میں اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، یا اس زمانے میں 200 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا مارکیٹ میں 200 درہم کے ملا کرتے تھے، تو 200 درہم نقد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ اس نصاب میں کوئی بھی آتا ہے، وہ بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ان کے پاس اپنے دینے کے لیے پیسے ہیں، نہیں ہیں، تو خاوند اپنی کفالت جو اس کے پاس ہے، یا باپ ہے یا
بیٹا ہے تو اس صورت میں وہ دے دے، اپنے طور پر وہ دے سکتا ہے اس صورتحال میں۔ جی، پھر کہا کہ جو گولڈ استعمال میں ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی یا اس پہ ہوگی؟ اونلی وہ گولڈ جو سال تک اسے استعمال نہیں ہوا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا کیا ہوگا؟ سونا جو پہنا ہوا ہے وہ کلو کے حساب سے ہے یا 5 کلو ہے؟ عام طور پہ ممکن نہیں اتنا سونا پہنا جائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس کسی خاتون نے اپنے لیے زیور بنایا اور انہیں استعمال کرتی ہے، اور سال کے زیادہ دن، یعنی یہ سمجھ لے کہ سال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اگر، تو 6 مہینے اور 6 مہینے، 6 مہینے ایک دن اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ میکسیمم پیریڈ آف ایئر کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا، اس سے کم ہے، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ منیمم پیریڈ آف زکوٰۃ گنا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو اس لیے اگر وہ استعمال میں رہتا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زمین کا عشر بھی جاتا ہے، کیا زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں، وہ زمین کا الگ معاملہ ہے جو بتا دیا ہے آلریڈی اوپر۔ کاؤ اینڈ گوٹ کا کیا سین ہوگا؟ اب دیکھیں، گائے اور بکری، یہ گائے جو ہے یہ گائے فیملی الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، اونٹ کے لیے الگ کی اور بکریوں کے لیے الگ کی۔ بکری 39 تک اگر آپ کے پاس پراپرٹی میں ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے بعد 120 تک، مین 80 مزید آپ کے پاس اگر ہیں، ان میں سے کسی سٹیج پر بھی 40 ہے، 41 ہے، 81 ہے، 91 ہے، 119 ہے، 120 ہے، ایک ہی سال کا ایک بچہ بکری کا اس کے لیے زکوٰۃ نکلے گا۔ لیکن 120 سے لے کر 200 تک پھر 80 کی کیٹیگری آتی ہے، اس میں پھر ایک اور دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہر 100 کے اوپر ایک ایک بچہ آپ بکری کا یا اس کے لیے زکوٰۃ آپ کو دیں گے۔ تو یہ تو بکریوں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ جہاں تک کاؤ فیملی کا تعلق ہے تو کاؤ فیملی میں 30 بھی گنے جاتے ہیں، اور ایک فقہ کے مطابق 39 بھی گنی جاتی ہیں۔ اگر 30 گنی جائیں تو 30 سے اباؤ 10 مزید، یعنی 30 اگر ہے تو 39 تک، 30، 31، 32 سے 39 تک یہ ہے ایک کیٹیگری اس کی، یا 40 تک کچھ لوگ گنتے ہیں اس کو۔ تو اس پر ایک سال کا ایک بچڑا، اور پھر ہر 10 کے اوپر، آفٹر ایوری 10 جو ایڈیشن اس کے پاس پراپرٹی میں آئیں گی، کاؤ یا بفیلوز دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو ان کی ایک ایک مزید ایوری 10 آپ کو مزید ایک یا 2 سال کا ایک 20 کے لیے کوانٹیٹی میں آ جاتی ہے، یہ آپ دیں گے اس طریقے سے۔ یہاں تک اونٹ کا تعلق ہے، اگر کسی کے پاس ہیں تو 4 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 سے لے کر 9 تک اس کی 5 کی کیٹیگری میں ہے، ایک بکری کا بچہ، پھر یہ 25 تک چلے جاتا ہے نمبر، تو ایک بکری کا بچہ ہر 5 کے بعد ایڈ ہوتا چلا جائے گا۔ 25 سے لے کر 35 تک، یعنی 26 سے لے کر 35 تک جب ہوگا تو ایک سال، پھر ایک سال کا اونٹ کا بچہ، اور پھر اس کے بعد ایوری 10 کے اوپر اسی طریقے سے ایڈ ہوتا رہے گا۔ سٹاکس، کرپٹو کرنسی، انشورنس ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ سٹاکس اینڈ کرپٹو کرنسی یہ آپ کے پاس سالڈ اماؤنٹ میں نہیں رہتی، اور یہ اس پہ بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اماؤنٹ میرے پاس ہے، وہ آپ کے لیے وہ نہیں آتی اس طرح کسی کرنسی میں۔ ہاں، اگر اس کا کوئی حساب لگایا جا سکتا ہے اپنے طور پر، حکومت وقت ہی لگاتی ہے اور اس کے لیے بھی کوئی نصاب مقرر کرتی ہے، پھر آپ کو اس پہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ انشورنس وغیرہ یہ بھی اسی طرح کے ہیں، کیونکہ انشورنس آپ کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اسی طرح سٹاک میں بھی آپ کے پاس کرنسی نہیں ہے، آپ کے پاس شورٹی بانڈز ہیں۔ کرپٹو کرنسی بھی آپ کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ انشورنس ہے، آپ کو ایشورٹی ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بھی کچھ ہو تو جی بس ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنا ہی ہے۔ اتنا ہے کہ اگر مائنز کسی کے پاس ہیں تو اس کا 20% اس کو دینا پڑے گا، مائنز کی جتنی بھی پروڈکشن ہے اس کا 20% اسے دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ پریشیس سٹونز ہیں، مثلا جیولز جس کو ہم کہتے ہیں، یا ان میں آ جاتا ہے آپ کے پاس روبی ہے، سیفائر ہے، ایمرلڈ ہے یا ڈائمنڈ ہے، تو اس صورتحال میں ان کی بھی اگر گورنمنٹ اپنے طور پر کوئی آپ کے لیے نصاب مقرر کرتی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استثناء دیا تھا، اس لیے کہ اس وقت مارکیٹ میں ان چیزوں کی پرفیکٹ کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی تھی۔ جی، امید ہے کہ ہم نے اس کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جی۔